اس کے اوپر یہ رکوع ختم ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ 25 آیات کے اندر، جو آیت نمبر 25 سے 49 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اب اس کے بعد اگلی آیات کے اندر قوم ہود کا ذکر آئے گا، قوم سمود کا ذکر آئے گا. یعنی وہی ہے کہ یہ اب بچا لیے گئے. اب لگ تو ایسا رہا تھا کہ یہ معاملہ ہیپی ہیپی چلتا رہے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں. لہذا یہ جو لوگ ایسے ہیں نا جن کے دماغ میں کیڑا آیا ہوا ہے کہ جناب جی کسی طریقے سے اتحاد امت ہو جائے، سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں، دنیا سے یہ سارا فساد ختم ہو جائے، سرکار یہ اللہ کا پلان ہی نہیں ہے. اس پہ میں آپ سے وہی کہوں گا کہ آپ اس چیز کا سوال مت کریں جس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے. اس کا علم یہ ہے کہ اللہ کا یہ ڈیوائن پلان ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ ضرور بھر دوں گا جنوں انس کے ساتھ جہنم کو. یعنی یہ دو پارٹیاں ہمیشہ رہنی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پوری کی پوری دنیا ایک بات کے اوپر متفق ہو جائے، سوائے اس کے کہ وقت پیغمبر موجود ہو. اس میں بھی صرف جو لوگ اس پیغمبر پہ ایمان لے آتے ہیں وہ متفق ہوتے ہیں. کیا نبی الاسلام کی زندگی میں پوری انسانیت نے رسول اللہ کے ساتھ اتفاق کر لیا تھا؟ نہیں، صرف ماننے والوں نے کیا. اور ماننے والے بھی اس وقت تک کٹھے رہے جب تک نبی الاسلام موجود تھے. نبی الاسلام کے جانے کے بعد اتفاق تو ٹوٹ گیا. سب سے پہلے ٹوٹا جب سعد ابن عبادہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت بھی نہیں کی، حضرت عمر کی بھی نہیں کی. ٹھیک ہے، آج لوگ بڑی بدتمیزی کے ساتھ سعد ابن عبادہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کا اس پوری امت میں احسان ہے. 155 اصحاب صفا کا کھانا سعد ابن عبادہ کے گھر سے جاتا تھا. اور یہ دو بندے ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کی دعوت کو زمین سے آسمان پہ پہنچایا، سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ. سعد ابن عبادہ جو تھے وہ خزرج کے سردار تھے اور سعد ابن معاذ اوس کے سردار تھے. یہ دو ڈومیننٹ قبیلے تھے، جنگجو لڑاکے مدینے کے، جن کے سرداروں نے اسلام قبول کیا. ان کی محبت میں ان کے فالوورز نے اسلام قبول کیا اور اسلام کو مضبوطی ملی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اور یہی انصار مدینہ ہے جن کو آپ کہتے ہیں. انصار مدینہ کون ہے؟ سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ کے قبیلے کے لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. آخرت میں آخرت تمہارے لیے. اسی لیے بخاری میں آتا ہے جب انصار مدینہ کا قتل عام ہوا واقعہ حرہ میں یزید کی فوجوں نے، تو زید ابن ارقم نے خط لکھا انس ابن مالک کی تسلی کے لیے کہ انس آپ کو یاد نہیں نبی الاسلام نے ہم سے فرمایا تھا کہ میرے بعد انصار کے ساتھ ظلم ہوں گے، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے ملنا. تو حضرت انس ابن مالک نے وہ خط اپنے شاگردوں کو دکھایا کہ یہ جانتے ہو یہ وہی ہے زید ابن ارقم جس کے بارے میں قرآن میں وہ آیات نازل ہوئی تھی سورۃ المنافقون کی کہ یہ عبداللہ ابن ابی خبیث و منافق، اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. نعوذ باللہ، نبی الاسلام ان کے اصحاب کو کہا ذلیل. تو اللہ نے فرمایا کہ عزت اللہ اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اور منافقین نہیں جانتے. یہ وہ زید ابن ارقم ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کرام کے جانے کے بعد اس طرح کی یونٹی کبھی رہ نہیں سکتی. اور جو خلافت راشدہ بھی چلی وہ بھی 30 سال. آج آپ دیکھ لیں آلموسٹ 1400 سال سے سارے دعائیں ہی کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. ہم سے ہماری کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہونا یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. جی اقامت دین کے لیے کچھ کریں، جی کر رہے ہیں سرکار، کیا کریے، کر رہے ہیں. جنہوں نے سارا دین کا جنازہ کڈیا ہے انہوں کا نہ وہ سانو لین دیں تو سانو کہتے اقامت دین کرو. اقامت دین ہم اس دین کی کر رہے ہیں جس کا جنازہ ان لوگوں نے نکالا، بنو امیہ نے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے آپ قرآن و سنت پڑھیں، آپ کو سارے کے سارے معاملات کلیئر ہوتے جائیں گے. لہذا یہ زیادہ ٹینشن نہیں اپنے دماغ میں سوار کرنی چاہیے اس حوالے سے. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے کہ دو گروہ رہنے ہیں. ہاں آپ کی کوشش ہونی چاہیے آپ اہل ایمان میں شامل ہوں، انبیاء کے ماننے والوں میں شامل ہوں اور انبیاء کی دعوت کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. اور لیکن وما علینا الا البلاغ، صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے آپ نے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو پیغمبر سے بھی کہا گیا آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا.